کفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم. دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے وزیر اعظم نے گزشتہ دنوں بیرون ملک میں ایک نہایت خوبصورت بات کی. وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل نبی محترم کی توہین پہ جس طرح جلتے کڑتے ہیں، یورپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور یورپ اس تکلیف اور درد کو محسوس نہیں کر سکتا. آپ اور میں اگر یورپ کو اس تکلیف کا احساس دلانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے آج میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے یورپ کو اس درد اور تکلیف کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیا صرف تقریر کر دینے سے یا یہ الفاظ ادا کر دینے سے ان کو یہ تکلیف کا اندازہ ہو جائے گا؟ نہیں، ان کو تکلیف کا اندازہ تب ہوتا ہے جب ان کو پتہ لگتا ہے توہین رسالت کے کسی مجرم کے خلاف FIR ہوئی ہے، اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، اس کو لٹکانے لگے ہیں، پھر وہ میدان میں کود پڑتے ہیں، کہتے ہیں اس کو آزاد کر دو. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس ٹائم آپ میں پوری دنیا کے حکمران اپنی تکلیف ان کو ظاہر کر سکتے ہیں. اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ہم اس کو سزائے موت دیں گے. یہ تکلیف اور درد کا احساس ہے. خان صاحب، یہ کیسی تکلیف ہے کہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جس قسم کی تکلیف ہوتی ہے یورپ کو اندازہ نہیں، اور ان کے کہنے کے اوپر آسیہ ملونہ کو رہا کر دیتے ہیں. اور دوسری بات جو سب سے اہم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے صرف بغیر تعصب کے میں مقتدر حلقوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ دیباچہ اور مقدمہ سمجھیے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر 70 سال میں کسی نے توہین رسالت کی ہی نہیں؟ 70 سال بیت چکے ہیں، ایک بھی توہین رسالت کا مجرم سزائے موت پہ نہیں لٹکا. اٹھائیے لا، میں جھوٹ بولوں ذمہ دار ہوں، ایک ملزم کو بھی سزائے موت نہیں ہوئی. کیا سارے مقدمے جھوٹے تھے؟ مانتے ہیں جھوٹے مقدمے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ہم متاثر ہیں جھوٹے مقدموں سے، سب سے زیادہ ہماری کمیونٹی، سب سے زیادہ ہمارے مسلک کے لوگوں کے خلاف جھوٹے اور جعلی پرچے ہوتے ہیں. لیکن کیا ان جعلی پرچوں اور جھوٹے پرچوں کے ہونے کے بعد ہم یہ کہ یہ قانون ختم کر دو؟ یہ کہاں کا مقدمہ ہے؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں جو بندہ جعلی پرچہ کٹاتا ہے، جھوٹا پرچہ کٹاتا ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے، جائیے اہل حدیث کی طرف سے، اہل سنت کی طرف سے یہ مقدمہ پیش کرتا ہوں، جو بندہ جھوٹا اور جعلی پرچہ کرائے اور ثابت ہو جائے اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو توہین رسالت کے مجرم کی ہے. یہ تو بات درست ہے. لیکن آپ بتائیے 70 سال میں ایک بھی جرم نہیں ہوا. وجیہ الحسن ہر دفعہ جب یہ یورپ کا حکمران دورہ کرتے ہیں ایک تحفہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. آسیہ ملعونہ کو رہا کیا، یہ تکلیف ہے. وہاں پہ پہنچے، پیچھے سے وجیہ الحسن کو رہا کر دیا. وجیہ الحسن کون ہے؟ اس مقدمے کو سمجھیے. جس طرح آسیہ مسیح نے اعتراف جرم کیا ٹرائل کورٹ کے اندر، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، وجیہ الحسن کا جرم اس سے بھی زیادہ سنگین اور واضح تھا. اسماعیل قریشی نے فیڈرل ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی تھی کہ توہین رسالت کی سزا موت ہونی چاہیے. فیڈرل شریعت کورٹ نے اعلان کیا اس کی سزا موت ہے. سمجھیے مقدمہ. اب یہ جب فیصلہ آیا اسماعیل قریشی کو مبارکبادیں ملی کہ آپ نے بڑا اچھا مقدمہ لڑا. ایک اس کو خط موصول ہوا حسن نام سے، اس کے اندر رسول اللہ کی توہین کی ہوئی تھی، اور اس نے اعلان کیا یہ لے میں توہین کرتا ہوں، تو مجھے سزائے موت پہ لٹکوا دے. یہ واضح مقدمہ. اب اس کو اس نے تھانہ اقبال ٹاؤن میں درخواست دی، پرچہ ہوا. وہ ڈاک کے سسٹم سے پتہ کرتے 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 ملزم تک پہنچ گئے. ملزم کا نام وجیہ الحسن نکلا. اس نے عوام کے سامنے نہیں، اپنی کمپنی کے 2 مینیجروں کے سامنے، اپنی کمپنی کے، آپ کے اور میرے سامنے نہیں. لوگوں یہ احساس ہے ہمیں توہین رسالت کا، یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اپنی کمپنی کے 2 مینیجروں کے سامنے اقرار جرم کرتے ہوئے کہتا ہے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اسماعیل قریشی کو خط لکھ دیا ہے، واقعی میں نے ہی لکھا تھا، مجھے معافی دلوا دو. اپنی کمپنی کے مینیجروں کو کہتا ہے. وہ گئے اسماعیل قریشی کے پاس کہ معافی تلافی کا خواہش ماندہ. اس نے کہا میں تو نہیں معاف کر سکتا، یہ تو توہین رسالت کا مقدمہ ہے، توبہ کرے اللہ معاف کرے گا، دنیا میں اس کی حد لگنی ہے. مجسٹریٹ کے سامنے
اس کی لکھائی لی گئی وجیہ الحسن کی، فرانزک ٹیسٹ ہوا، آپ کے ماہرین نے کیا، عدلیہ نے، قانون کے اداروں نے کیا، انہوں نے کہا یہ وہی لکھائی ہے جس لکھائی سے اسماعیل قریشی کو خط لکھا گیا تھا۔ جرم ثابت ہوا، سیشن کورٹ نے سزائے موت دی، ہائی کورٹ نے سزائے موت دی۔ لیکن دورہ بڑا اہم ہوتا ہے، یہ جو تقریریں ہوتی ہے نا، یہ صرف الفاظ سے نہیں ہونی چاہیے، ان کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ وہاں پہ آپ گئے، پیچھے سے فیصلہ آیا، اور اس طرح کے ہر فیصلے کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ ڈال دی جاتی ہے۔ آسیہ ملونہ کیس کے اندر پولیس سپریم کورٹ نے یہ لی، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں 200 بندے تھے، کچھ کہتے ہیں 300، یہ دیکھیں جی تضاد پایا جاتا ہے، یہ کتنی اس طرح کے فیصلوں سے اس کو رہا کیا گیا۔ اور آج جو یہ وجیہ الحسن کو رہا کیا گیا، گزشتہ دنوں جو امریکہ کو تحفہ دیا گیا ہے، وہ پتہ کس بنیاد پہ دیا گیا؟ وجیہ الحسن نے جی حلفاً سپریم کورٹ کے اندر آ کے کہا کہ میں آخری رسول پہ یقین رکھتا ہوں، میں نے یہ جرم نہیں کیا۔ بتائیے کیا قتل کا کوئی مجرم آپ اس بنیاد پہ آزاد کرتے ہیں؟ وہ آ کے کہتا ہے میں نے جرم نہیں کیا۔ ٹرائل کورٹ کے اندر مجرم، سیشن کورٹ میں مجرم، ہائی کورٹ میں مجرم، لیکن آپ ادھر جا کے تقریریں کرتے ہیں کہ ہمیں توہین رسالت میں درد ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں آپ یہاں پہ پاکستان کے اندر توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو آزاد کرواتے ہیں اور ان کو جا کے تحفے دیتے ہیں۔ بتائیے اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں، آپ ثابت کیجئے آپ کے دور حکومت کے اندر توہین رسالت کے 3 بڑے مجرم آزاد ہو چکے ہیں، آسیہ ملونہ، عبدالشکور قادیانی اور وجیہ الحسن۔ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہو، آپ کے الفاظ مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی ضرور کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات سے ہم آہنگ ضرور ہیں، لیکن آپ اپنے الفاظ کو اعمال میں بھی ڈالیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي